بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. کل کے درس میں اللہ رب العزت نے گمراہی کے 5 اسباب بیان فرمائے. اس کے مقابلے میں اللہ نے متقیوں کے لیے 5 نعمتوں کا ذکر فرمایا. اور آج اللہ رب العزت یہ بیان فرمائیں گے کہ متقی ہیں کون اور ان کی صفات کیا ہیں. آج متقیوں کی صفات بیان فرمائیں گے. اور دوسری بات مسئلہ توحید کو دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے بیان فرمائیں گے. تو فرماتے ہیں کہ مومن کون ہیں کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا. وہ ہیں جو کہتے ہیں مولا ہم ایمان لا چکے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان پر ایمان رکھنا، اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا، اور اسی طرح بعث بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا، حشر نشر پر ایمان رکھنا، قیامت پر، جنت پر، دوزخ پر ایمان رکھنا. یہ کیا ہے جی؟ ایمان ہے. فرمایا کہ جی متقی وہ ہیں جو سب سے پہلے ایمان رکھتے ہیں. پھر ایمان رکھنے کے بعد دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی فاغفر لنا. انسان مولا ایمان لایا ہے، کبھی ایمان لانے کے بعد ہم سے چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ انسان غلطی جان بوجھ کر بھی ہو سکتی ہے، خطاً بھی ہو سکتی ہے، قصداً بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے مومن جو متقی ہیں وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں جی؟ فاغفر لنا، مولا ہمیں کیا کرتے تو بخش دے. یہ بخشنے کے بعد وہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے جی، ہر جگہ پہ آپ نے اس کے بارے میں سنے. خیر جہنم کے بعض درجات، بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے. اللہ سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے. آگے اللہ نے متقیوں کی تیسری صفت بیان فرمائی ہے. ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد پھر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. پھر تیسری صفت فرمایا الصابرین. ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، یا درد ہوتا ہے، یا مصیبت آتی ہے، تو فرمایا الصابرین. وہ کیا کرتے ہیں جی؟ صبر کرتے ہیں، جزا فضا نہیں کرتے. اللہ کے پاک پیغمبر، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک عورت کے پاس سے گزرے اور وہ عورت قبر کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی تھی. فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر کر. وہ کہنے لگی جاؤ، آپ کو کیا پتہ جو مجھ پر مصیبت گزری ہے اگر آپ پر گزرتی نا تو پتہ چلتا. تو اللہ کے پاک پیغمبر چلے گئے. تو بعد میں کسی نے بتایا اس عورت کو کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھی. وہ عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دروازے پہ کوئی چوکیدار نہیں تھا، کوئی دربان نہیں تھا. فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کو پہچان نہیں سکی ہوں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صبر کا میں نے تجھے کہا تھا، صبر کی تلقین کی تھی، اور اب میرے پاس آئی ہو. اب وہ صبر نہیں رہا. صبر وہ ہے جب آپ کو مصیبت پہنچی ہے، آپ کا عزیز فوت ہوا ہے، آپ کا بھائی فوت ہوا ہے، آپ کے ماں باپ فوت ہوئے ہیں، بیٹا فوت ہوا ہے، بیوی فوت ہوئی ہے. تو اے اللہ تو نے دیا تھا، تو نے لینا ہے، یا اللہ تیری امانت تھی اور اس پر کیا کرنا ہے جی؟ صبر کرنا ہے. تو اس کی اپنے درجات ہیں. قرآن کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین. ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ ہوتا ہے جی. چوتھی صفت اللہ فرماتے ہیں الصادقین. متقی کون ہیں؟ جو کیا کرتے ہیں جی؟ زبان سے بھی سچ بولتے ہیں، دل سے بھی سچ بولتے ہیں،
اور نیت بھی کیا ہوتی ہے جی؟ سچی ہوتی ہے جی۔ یہ مومن متقیوں کی کیا ہے جی؟ صفات ہیں۔ اور جو بندہ زبان سے سچ نہیں بولتا، دل سے سچ نہیں بولتا یا نیت سے سچ نہیں بولتا، وہ بندہ اپنے ایمان کو ٹٹولے جی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے جی؟ کسی کو فون کرو نا جی کہاں پہ ہو، یا پوچھو جی کہاں پہ ہو، تو بندہ کہے گا میں گھر میں ہوں، حالانکہ حقیقت میں وہ حضرو بیٹھا ہوگا جی، یا پنڈی بیٹھا ہوگا۔ اسی طرح ہر اعتبار سے جی، یا کسی کا کوئی پھنسا ہوا ہو تو وہ تو جگہ بتائے گا ہی نہیں جی۔ کیا ہے جی؟ جھوٹ در جھوٹ۔ ایک تو کیا ہے جی؟ اس بندے کے ساتھ جھوٹ، اور اللہ کے ساتھ جھوٹ جی، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ فرمایا متقی وہ ہیں جو زبان سے بھی سچ بولتے ہیں، دل سے بھی سچ بولتے ہیں، نیت سے بھی سچ بولتے ہیں، یعنی کہ ہر حال میں وہ کیا ہیں جی؟ سچے ہیں۔ پھر فرمایا پانچویں صفت والقانتین، حکم بجا لانے والے ہیں۔ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے، اس کو کیا کر لیتے ہیں جی؟ فوراً قبول کرتے ہیں اور اس کو بجا لاتے ہیں، اور جن چیزوں سے روکنے کا کہا ہے اس سے کیا ہو جاتے ہیں جی؟ رک جاتے ہیں۔ یہ متقیوں کی صفت ہے۔ اور والمنفقین، چھٹی صفت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ غریبوں پر، یتیموں پر، بے بسوں پر، بے کسوں پر کیا کرتے ہیں جی؟ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ متقیوں کی صفتیں۔ اور ساتویں والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اٹھ اٹھ کر رب سے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ 7 صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اب یہاں پر سحری کا خاص ذکر آیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا جی، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہوئے، پھر بیٹوں نے وہ کیا کی جی؟ وہ سازشیں کی، ایک بیٹے کو جدا کیا، دوسرے کو جدا کیا، پھر کئی سالوں کے بعد جب ملے تو بڑے بیٹوں نے کہا ہم معافی مانگتے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے لیے کیا کریں جی؟ بخشش کی دعا مانگو۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا سوف استغفر لکم ربی، میں عن قریب تمہارے لیے رب سے کیا کروں گا جی؟ بخشش کی دعا مانگوں گا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے سحری کے وقت دعا مانگی تھی۔ سحری کا وقت بڑی فضیلتوں کا وقت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے، آخری پہر ہوتا ہے، تو اللہ آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، تو اللہ آواز لگاتے ہیں حل من یدعونی، ہے کوئی جو مجھ سے پکارنے والا، مجھ سے دعا مانگنے والا، استجیب لہ، میں اس کی دعا کو سنوں گا۔ پھر اللہ آواز لگاتے ہیں حل من مستغفرن، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، فاغفرہ، میں اس کو معاف کروں گا، بخشش دے دوں گا۔ حل من مسترزقن، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی اپنی حاجتیں پوری کروانے والا، تو فارزقہ، میں اس کی کیا کروں گا جی؟ اس کو رزق عطا فرماؤں گا۔ یہ سحری کے وقت اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں جی، اور اللہ کا قرب اس وقت بڑا حاصل ہوتا ہے۔ تو سحری کے وقت فرمایا متقی وہ ہیں جن کے اندر یہ 7 صفائی پائی جاتی ہیں، اور جن میں یہ پائی نہیں جاتی مومن تو ہیں لیکن متقی نہیں ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید کو بیان کیا۔ فرمایا شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی ہے جی۔ کہاں پر دی ہے؟ آسمانی کتابوں کے اندر، قرآن کے اندر دی ہے۔ لیکن اللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے بما انزل الیک، جو چیز آپ کی طرف اتاری جاتی ہے یا پیغمبروں کی طرف اتاری گئی ہے، ان کے اندر اللہ کیا گواہی دیتا ہے کہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ عام سادہ فہم معنی ہے جی، اللہ کے سوا معبود نہیں ہے۔ اب معبود ہونے کا مطلب کیا ہے؟ الہ کا معنی بڑا وسیع ہے۔ الہ کا معنی یہ ہے اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بیڑے پار کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کشتیاں ڈبونے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کشتیاں نکالنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دکھ دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی سکھ دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی خوشی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی غم دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں، اللہ کے سوا کوئی مختار کل نہیں۔ اگر کوئی ہے تو وہ میرا رب ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ دوسرا الہ ہوتا، دوسرا خدا ہوتا، تو اللہ خود فرماتے ہیں تو زمین کے اندر کیا ہو جاتا ہے جی؟ فساد ہو جاتا۔ اب پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ خود اللہ کیا کہتے ہیں جی؟ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو کیا اللہ نے گواہی دی کہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اللہ کی گواہی ہے جی، آسمانی کتابوں کے اندر، تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، قرآن کے اندر، صحیفوں کے اندر۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والملائکۃ، یہی گواہی فرشتوں نے دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَأُولُو الْعِلْمِ، اللہ کے سوا
کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں. یہ گواہی کس نے دی ہے جی؟ اہل علم نے، علم والوں نے. جس کے پاس رب کی کتاب کا علم ہو، پیغمبر کے فرمان کا علم ہو، وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیڑے پار کرنے والا نہیں ہے. اور جو کہے اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ اہل علم نہیں ہے، وہ کیا ہے جی؟ جھوٹا ہے جی. کیوں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں قائما بالقسط. جنہوں نے یہ گواہی دی ہے علماء میں سے، انبیاء میں سے، اور اسی طرح مجتہدین محدثین فقہاء میں سے جی، فرمایا قائما بالقسط، وہ انصاف کے ساتھ اب بھی کھڑے ہوئے ہیں. جب سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی پھر مشکل کشا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں جی. اور جو کیا ہے جی اللہ کے علاوہ باقیوں کو بھی حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں نا جی، تو وہ اس بات کے ساتھ متصف نہیں ہے. یا یہ ہے کہ اللہ کو حاجت روا مشکل کشا تو مانتے ہیں، لیکن زبان بند ہو جاتی ہے یہاں پہ آ کر ڈر کے مارے کہ لوگ کیا کریں گے جی؟ دانا پانی بند کریں گے، میری آو جلال جائے گی، لوگ مجھ سے مسئلہ نہیں پوچھیں گے یا مجھ سے بات نہیں کریں گے. فرمایا یہ اہل علم نہیں ہے. ایسوں کے لیے اللہ نے فرمایا دن قیامت کے میں اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینکوں گا جی. آگے اللہ نے فرمایا لا الہ الا ہو. سورۃ آل عمران ہے، تو پہلی آیت کے اندر اللہ نے مسئلہ توحید بیان فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اب اللہ یہی فرماتے ہیں کہ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. فرمایا وہ العزیز، وہ غالب ہے، الحکیم، حکمتوں والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یقولون ربنا، وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لا چکے، فاغفر لنا، ایمان لانے کے بعد پہلا کام ان کے فاغفر لنا، ہماری بخشش فرما، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. الصابرین، پہلی صفت، تیسری صفت الصابرین، متقی لوگ، صبر کرنے والے، والصادقین، ہر حال میں سچ بولنے والے، والقانتین، اور حکم بجا لانے والے. 22ویں پارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں حکم بجا لانے والی عورتیں، حکم بجا لانے والے مرد، حفاظت کرنے والے مرد، حفاظت کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. والمنفقین، اللہ کے مال میں سے خرچ کرنے والے متقی لوگ. والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اٹھ کر رب سے دعائیں مانگنے والے، بخشش کی دعائیں مانگنے والے، یہ سارے کے سارے متقی ہیں. شہید اللہ، گواہی دی اللہ جی نے، انہو، کہ بے شک شان یہ ہے کہ وہ اللہ، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں. اور والملائکۃ، فرشتوں نے بھی گواہی دی ہے، وَأُولُو العلم، علم والوں نے بھی، پیغمبروں نے بھی، اور اسی طرح علماء نے، مجتہدین اور فقہاء نے بھی، قائما بالقسط، گواہی دینے کے بعد اس انصاف کے ساتھ وہ اب بھی کھڑے ہیں. لا الہ الا ہو، نتیجہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. وہ العزیز، وہ اللہ غالب ہے، الحکیم، حکمتوں والا ہے.